ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور دین میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ اور دین کے اعتبار سے اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا، تو اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جس نے نیک کردار بن کر اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیم کی اتباع کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، یہاں اس آیت مبارکہ میں کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کامیابی کا ایک معیار اور ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اور معیار یہ ہے کہ بندہ، یہ انسان بندہ محسن بن جائے اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے۔ اور نمونہ آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمونہ ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، خلیلا۔ اب خلیل کے معنی کیا ہے؟ خلیلن کے معنی ہے کہ جس کے دل میں محبت اس طرح خالص اور راسخ ہو کہ اس میں کوئی خلل اور کوئی نقص نہ ہو۔ اور لفظ خلیل بروزن فاعل، یہ بمعنی فاعل ہے۔ جیسے میرے بھائیو، علیم، لفظ علیم ہے نا، یہ عالم کے معنی میں ہے، یعنی جاننے والا۔ اور کبھی فاعل بمعنی فاعل مفعول بھی ہوتا ہے، جیسے حبیب، تو حبیب کے معنی کیا ہیں؟ حبیب کے معنی محبوب۔ ذی وقار سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ کے محب تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی۔ پیارے بھائیوں، یہ آیت مبارکہ ایک مثالی مومن کی
خصوصیات پر روشنی ڈالتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، قبول کرنا۔ اللہ کا حکم ہے، آپ نے قرآن میں پڑھا، آپ نے سنا عالم کی زبان سے، آپ نے فوراً عمل کیا۔ یہ ہوا نمبر 1۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنا احسان کے ساتھ، عمل صالح کرنا۔ اور نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام کے توحیدی عقیدے کی پیروی، یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام کو اپنانا۔ اور نمبر 4 ہے حق کی طرف مائل ہونا، یعنی حنیف بننا۔ حنیف کیا ہے اور حنیف کون ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، حنیف وہ بندہ ہے کہ سامنے تو بہت سارے راستے ہیں، برائی کے، فحاشی کے، عریانی کے، لیکن وہ کسی راستے پر نہیں چلتا سوائے حق کے راستے پر، سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ وہ برائیوں سے الگ تلگ ہو کر حق کو اپناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ ہوتا ہے حنیف۔ پیارے بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں سورت نمبر 41 ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ فصلت، اور اس سورت کا ایک مشہور نام سورہ حامیم السجدہ بھی ہے۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 33 ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کوئی کہے آپ بریلوی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، چشتی ہو، سروردی ہو، کیا ہو؟ بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ہمارا جو تعارف ہے وہ یہ ہے، یہ جو نام رکھ کے گئے ہیں یہ تو بعد میں رکھ کے گئے ہیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے بھائی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں تفرقہ بازی میں نہیں پڑتا۔ جو وقار صاحب اکرام، انسان اپنی زندگی میں جو بھی باتیں کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک تو باتیں ہی باتیں ہیں نا، ان میں سب سے بہترین باتیں وہ ہے جو دعوت اللہ کے سلسلہ میں کی جائے۔ اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت سے نوازے، ایک آدمی ہے کفر میں ہے، شرک میں ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، اور کسی نے اس کو دعوت دی، وہ کفر سے باز آیا، نکل آیا، بے حیائی سے نکل آیا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے ذریعے اس کو ہدایت سے نوازا، تو یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی داعی کے لیے، جس نے اس کو دعوت دی، اس کے لیے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی پوری دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، سب سے بہتر۔ ذرا سوچے، امیجن کرے کہ ایک شخص کی ہدایت پر آنا اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، تو جس نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، جس نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، تو اس کے مقام کی پھر کیا بات ہوگی؟ بندہ خود بھی پکا مسلم ہو اور اس کی دعوت بھی اسلام کی طرف ہو، کسی فرقے کی طرف نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دیوبندی بن جاؤ، نہیں کہتا۔ یہ نہیں کہتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بریلوی بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، قادری بن جاؤ۔
وہابی بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، فلاں نہیں، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ، مسلم بن جاؤ۔ تو بندہ خود بھی پکا مسلمان ہو، اس کی دعوت بھی صرف اسلام کی طرف ہو، تو دنیا میں وہ بڑا سعادت مند انسان ہوتا ہے۔ جو بندہ قولاً عملاً کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے، وہ یقیناً بڑا سعادت مند ہے۔ جو اپنی عملی زندگی سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو قوانین الہی کے اطاعت گزار ہے۔ آیت مبارکہ کا منظوم ترجمہ ہے، اس سے بہتر بات ہو سکتی ہے کس کی مومنوں جو بلائے حق کی جانب اور نیکوکار ہو اور کہے میں ہوں مسلمان، اے مسلمانوں سنو۔ ذی وقار سامعین اکرام، جس خوش قسمت شخص کو ایمان کے بعد استقامت کا مقام حاصل ہو چکا ہو، اسے بھلا اب کس بات کی دھن ہوگی کہ وہ اب بھی مال و دولت اور دنیا کے پیچھے دوڑے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اسے ایمان پر استقامت کی جو دولت ملی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا شخص دنیا پرست نہیں ہو سکتا۔ دنیا تو ذلیل بن کر اس کے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور کیا حکومت اور اقتدار کے حصول کی خواہش اب بھی اس کے دامن دل کو اپنی طرف کھینچے گی؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اس متاع غرور کو تو وہ ٹکرا کر بہت آگے نکل گیا ہے۔ مسند استقامت پر رونق افروز ہونے کے بعد دنیا و مافیا کے بارے میں اس کی ترجیحات بہت واضح ہو چکی ہے۔ اب تو وہ خوب سمجھتا ہے کہ یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں، آج ہیں تو کل نہیں۔ اس بندے مومن کو اس دین اسلام کے سچے داعی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا اور اس کی لوازمات کی بہتات سے مسئولیت بڑھتی ہے اور حساب آخرت مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب اس کے دل میں ایک ہی طلب ہے اور وہ ہے دعوت اللہ کی طرف۔ اب اس مخلص بندے کی دوڑ دھوپ اور اس مخلص بندے کی جد و جہد کا اگر کوئی ہدف ہے تو بس یہی کہ میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو راہ ہدایت پر لے آؤں۔ پیارے بھائیوں، مثالی مومن میں یہ صفات ہوتی ہے۔ کون سی صفات؟ نمبر 1، دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ نمبر 2، نیکی سے زندگی گزارنا۔ اور نمبر 3، قولاً و عملاً سچا مسلمان بننا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ وہ با کردار مجاہد کہتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، جیسا کہ ماشاء اللہ آج ہمیں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اس کی دعوت اسلام کی طرف ہے، کسی بھی فرقے کی طرف نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو کلمہ پڑھواتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، یہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، اور ملا کی شریعت میں
فقط مستی گفتار، صرف گفتار ہے۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ میرے بھائیوں، یہ عملی کردار اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، بس میرا کوئی اور تفرقہ، کوئی فرقہ نہیں ہے، تو اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات تمہیں نہیں بتاتا۔ یہ وقار سامعین اکرام، اعمال صالحہ کا مفہوم استقامت کے اندر بھی پوشیدہ ہے، لیکن یہاں پر اس کا علیحدہ ذکر بھی آ گیا، الگ سے بھی ذکر آ گیا، اس لیے کہ دعوت اللہ اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایک داعی کا اپنا عمل درست نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعوت مؤثر نہیں رہے گی، بلکہ بعض دفعہ وہ دعوت کی بدنامی کا بھی باعث بنے گا۔ پیارے بھائیوں، محترم سامعین، اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دیکھو اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں۔ ایک بندہ برائی سے پیش آتا ہے تو آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا ہے، اچھائی سے دینا۔ ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت کرے، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، مسلمان بنایا، لیکن یہاں پاکستان آتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہے کہ کیا یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کو خود مسلمان بنایا، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اسلام میں شک ہے۔ تو کیا اس نے ان کا کوئی جواب دیا، ان سے کوئی مناظرہ کیا؟ نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ آپ کا دشمن برائی سے پیش آتا ہے، الزامات لگاتا ہے، انہیں الزامات لگانے دو، آپ کا کام اچھائی سے پیش آنا ہے۔ یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دو، اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے۔ لوگ بے شک آپ کو گالیاں دیں مگر آپ انہیں دعائیں دو، اگر کوئی آپ کو پتھر مارے تو آپ جواب میں اسے پھول پیش کرو۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس طرز عمل کے سامنے بڑے سے بڑا کٹھور دل انسان بھی، بڑے سے بڑا سنگ دل انسان بھی، پتھر دل انسان بھی بالآخر نرم پڑ جاتا ہے۔ سلام ہو اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام ہو اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ اور جیسا کہ عبد الرحمن نے کہا تھا پخوئی لبد خواہان و بے پروایم، یعنی ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف میرے دشمن ہیں، وہ میرے بدخواہ ہیں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اچھا عمل اور اچھائی سے پیش آنا ان کے لیے کافی ہے۔ پخوئی لبد خواہان بے پروایم پر نرمئی لکبو،
دور سزا ہے۔ یعنی جس طرح پانی نرم ہے، پانی میں مٹھاس ہے، یہ پانی آگ کے لیے کہ جس میں جوش ہے اور جس میں آگ ہے، اس کے لیے یہ کیا ہے؟ ایک قسم کی سزا ہے۔ پنرمئی لکھو دور سزا۔ بہرحال ذی وقار سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ میں داعیان حق کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق، ادفع باللتی ہی احسن کے مطابق، کہ تم برائی کا بدلہ، برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی، نیکی اور خوش اخلاقی سے دو۔ اور اگر تم یہ روش اختیار کرو گے تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ انسان آخر انسان ہے، اگر کوئی شخص ہر وقت آپ کی مخالفت پر ہی کمر بستہ ہے اور آپ ہے کہ ہمیشہ اس کی بھلائی کے لیے کوشاں ہے، تو آخر وہ کب تک اپنے منفی طرز عمل پر کاربند رہے گا؟ بالآخر اسے آپ کے اخلاق کے سامنے، آپ کے نرمی سے پیش آنے کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ آیات سمجھنے اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد کی توفیق سے نوازے، اور جتنے آپس کی دشمنیاں ہیں اور بغض و عداوت ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین کی غیبی مدد فرمائے، اور جتنے اسلام دشمن لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو بچائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔